سورۃ الواقعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ سورۃ الواقعہ، آیت نمبر 41۔ سلسلہ قصص القرآن میں واقعات آخرت کا تسلسل جاری ہے۔ میدان محشر میں جو کامیاب لوگ ہیں، اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین، ان کے واقعات ہم پڑھ چکے۔ خوشی کے لمحات ان کے لیے اس دن شروع ہو جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ اور اب ان لوگوں کا تذکرہ جو اصحاب المشأمہ، اصحاب الشمال، یہ لوگ ہیں جن کو ان کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور وہ نحوست ان کے ساتھ ایسی لگے گی جس طرح کے نیک لوگوں کے ساتھ خوشیاں لگیں لافانی، اسی طرح ان کے ساتھ نحوست لگے گی لافانی۔ اور اصحاب المشأمہ میں، اصحاب الشمال میں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنے گے، ان کا تذکرہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ خطرہ بھی ہے کہ کہیں وہ لوگ بھی اصحاب المشأمہ اور اصحاب الشمال کی سزا نہ پانے لگ جائیں کہ جو ایمان تو ان کا کچھ تھا لیکن اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ جنت جانے کے قابل نہیں تھا، اللہ یعوذ باللہ۔ کفار کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اگر بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا تو پھر ان کے لیے نحوست تو ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ اپنی سزا پا کر واپس بھی آ سکتے ہیں۔ اور یہ خطرہ اس وجہ سے ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں اصحاب الشمال کا تذکرہ، جن کو الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، تو ان پر کچھ کیسز ایسے بنے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا کہ وہ گناہ اور وہ کیس تو ان لوگوں میں بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اگر کیس ان میں پائے جائیں تو وہ ایمان کے دعوے میں بھی سرے سے جھوٹے ہو جائیں گے، یعنی کافروں کی طرح کافر بن جائیں گے، یا پھر یہ خطرہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ تو ان کا برقرار رہے گا لیکن ان کے اوپر گناہ اتنے غالب ہوئے کہ صرف گناہ گار ہونے کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اب یہ خطرہ برقرار ہے کہ گناہ گار ہو کر جہنم میں جا رہے ہیں، یہ جو ایمان کا دعویٰ رکھنے والے تھے، یا کافر بن کر جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو امت کے دو حصے ہو گئے، محققین کے بھی، انہوں نے کہا خطرہ پہلی بات کا بھی ہے، اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ اگر ایمان کے اندر اعمال کا حصہ شامل کر لیا جائے اور کہا جائے کہ ایمان اور اعمال ایک چیز ہیں، تو ظاہر ہے جس طرح ایمان کا تقاضا پورا نہ کرنے سے بندہ کافر بن جاتا ہے، اسی طرح اعمال کا تقاضا پورا نہ کرنے سے بھی بندہ کافر بن جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اعمال کے اندر سب سے بڑی چیز جو نماز ہے، نماز کو جان بوجھ کر کسی نے قضا کیا تو ان محققین کے ہاں بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا جان بوجھ کر جس نے نماز کو چھوڑا اس کے ذمہ کوئی قضا نہیں ہے ان محققین کے ہاں۔
وہ کہتے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی نے جان بوجھ کر نعوذ باللہ نماز تو کبھی چھوڑی نہیں ہے، جب نماز چھوڑی نہیں ہے تو پھر قضا کا حکم آیا نہیں۔ وہ تو تھا کہ سو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز کی قضا کی، اور فرمایا کہ جو بھول جائے تو وہ نماز کی قضا کرے۔ اتموا ما فاتکم، جو چیز رکعت رہ جائیں تو اس کو پورا کریں۔ یہ ذکر تو ملتے ہیں، یہ ذکر کہیں نہیں ملتا کہ جان بوجھ کر کسی نے نماز چھوڑی ہو تو وہ قضا کرے۔ وہ کہتے ہیں یہ جان بوجھ کر چھوڑنے والا تو سمجھو کافر ہو گیا ہے، بیوی اس کی اس سے جدا ہو گئی ہے، لہذا دوبارہ نکاح کریں گے کلمہ اسلام پڑھ کر۔ اس لیے کافر کی ذمہ کوئی قضا نہیں تو ان کے ذمہ بھی کوئی قضا نہیں۔ یہ امت کا ایک فریق محققین کا یہ کہتا ہے۔ تو اس لیے خطرہ ہے کہ جس نے بڑے بڑے گناہ کیے، مثلا نماز چھوڑی، تو اسے جہنم میں اس لیے جانا پڑے گا کہ یہ بندہ کیا ہے جی، دھلنے کے لیے نہیں جا رہا بلکہ کافر بن کر جا رہا ہے، اللہ یاد باللہ۔ تو جہنم میں چلا گیا تو پھر اس نے تو واپس نہیں آنا، تو اس پر لا فانی نحوست لگ جائے گی، اصحاب المشأمہ قرار پا جائے گا۔ اور امت کا دوسرا حصہ محققین کا وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جرت نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہو اور ایمان میں سچا ہو باقی اعمال میں جھوٹا ہو تو ہم اسے کافر اپنے طور پر نہیں کہہ سکتے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذا یہ بندہ اگر جہنم میں جائے گا بھی صحیح اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو عین ممکن ہے یہ واپس بھی آ جائے جنت میں اپنے گناہوں کی سزا پا کر۔ پھر وہ اشارات میں، تائیدات میں احادیث شریف پیش کرتے ہیں، مثلا جو اپنے وقت سے جان بوجھ کر نماز کو ہٹا کر پڑھتا ہے تو 3 حقب وہ جہنم میں جلے گا، کئی کروڑ سال بنتے ہیں۔ تو اس قسم کی روایات بتاتی ہیں، اور اسی طرح یہ روایت بھی ہے کہ جہنمی جہنم میں جل جل کر ایک حصہ دوسرے کا کھایا جا رہا ہوگا، بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالیں گے۔ آخر یہ بھی تو کوئی لوگ تھے نا جو جہنم سے نکلیں گے۔ تو اس طرف ان محققین کے ہاں دلائل بہت زیادہ ہے، تو بات ان کی راجح تو لگتی ہے، لیکن قطعی تو بات وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، لہذا دونوں قسم کے محققین چھوڑنے کے نہیں ہے۔ اب ان کی بات بھی نہیں چھوڑ سکتے اور دوسروں کا خطرہ بھی نہیں ہٹا سکتے، سرے سے بہتر یہ ہے کہ گناہ ہی نہ کیے جائیں تاکہ یہ کیس بنانے ہی نہ پڑیں۔ اب دیکھیے جی قرآن پاک میں اصحاب الشمال جن کو الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، ان کے کیس کیا ہوں گے؟ کیا خیال ہے جی؟ ہمیں ان کیسوں کی طرف توجہ کرنی ہے کہ دوسروں کے لیے رکھنے ہیں جی؟ نہ جی، کبھی یہ خیال نہ کریں کہ دنیا ٹھیک ہو جائے، لوگ ٹھیک ہو جائے، ہمیشہ اپنا خیال کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ بس جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر اللہ توفیق دیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، دوسرے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، یا کم از کم دوسروں کے لیے دعا تو کرتے رہیں گے، باقی وہ جانے اور ان کا خدا جانے۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مصروفیت میں بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، یا اپنے آپ پر جب آتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو بندہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اس لیے جی یہ کوئی نہ کہے کہ دیندار خود ہو کر آپ یہ تو گناہ کرتے ہیں اور ہمیں تو نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کو دیکھ کر کچھ جنتی کہیں گے تم کیسے چلے گئے جہنم میں، تمہیں تو دیکھ کر، تمہیں تو سن کر، تمہیں تو مان کر ہم جنتی ہوئے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم جنتی، اور تم تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں منع تو کرتے تھے لیکن خود نہیں رکتے تھے، ہم تمہیں نیکی کا حکم تو کرتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ آ جائیے جی، اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنے فرائض کی تکمیل بھی کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنے فرائض کی تکمیل پوری کرنی ہے جی۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ
بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. سورة الواقعہ آیت نمبر 41. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. بائیں ہاتھ والے لوگ، کیا خبر تمہیں کہ بائیں ہاتھ والے لوگوں کے کیا برے احوال ہوں گے. اللہ یاد باللہ، ان کے احوال برے اتنے ہوں گے کہ چند احوال کا مطالعہ ہم تمہیں کراتے ہیں. یہ اصحاب الشمال کیوں قرار پا گئے جی؟ ان کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ مل رہا ہے. فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم. فی سموم وحمیم. سموم کہتے ہیں گرم ہوا کو، اور حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو. الہواء الحار اور الماء الحار. فی سموم وحمیم. ہوا جو انہیں لگ رہی ہوگی تو وہ بھی گرم، اور پانی جو دیا جا رہا ہوگا وہ بھی گرم. وظل من یحموم. اور جو اوپر سے سایہ ہوگا وہ بھی گرم ہوگا. لا بارد ولا کریم. نہ وہ ٹھنڈا ہوگا سایہ ہونے کی وجہ سے، کہ سایہ دھوپ سے ہٹ جائے تو دھوپ تو گرم ہوتی ہے لیکن سایہ والی جگہ ٹھنڈی ہوتی ہے. کہا وہ جو سایہ ہوگا نا، اس سایہ کو قرآن میں کہا گیا ہے ذِلٍ ذِی ثلاث شعب. وہ سایہ ایسا ہوگا کہ 3 طرف سے گرمی کو کھینچ کر لائے گا، تو لہذا وہ سایہ بھی دھوپ سے ٹھنڈا نہیں ہوگا. لا بارد ولا کریم. نہ وہ ٹھنڈا ہوگا محسوس کرنے کے لحاظ سے، اور نہ وہ خوبصورت ہوگا دیکھنے کے لحاظ سے، یعنی کریہ المنظر بھی ہوگا. لا کریم عرب کی عادت ہے کہ لا کریم کا لفظ بعد میں لگاتے ہیں. جب 2 چیزیں بیان کرنی ہوتی ہیں نا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز یوں بھی اچھی نہیں ہے اور یوں بھی اچھی نہیں ہے. تو لا کریم کا لفظ ان جگہوں پر لگایا جاتا ہے جب 2 چیزوں میں نفی کرنی ہوتی ہے. تو یہاں بھی فرمایا لا بارد ولا کریم. نہ وہ ٹھنڈا ہوگا محسوس کرنے کے لحاظ سے، اور نہ وہ کریم ہوگا دیکھنے کے لحاظ سے. یہ ہے کہ اصحاب الشمال. اب اسی طرح سورہ الحاقہ میں ان کا جب تذکرہ آیا تو وہ بھی دیکھ لیجیے. سورہ الحاقہ آیت نمبر 25 میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. ہم تو پڑھ رہے ہیں نا، اور جن کے ساتھ بیت رہی ہوگی ان کا کیا حال ہوگا جی؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. اور جنہیں اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. یہ اعمال نامہ اسے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا. اور بائیں ہاتھ میں کس طریقے سے دیا جا رہا ہوگا؟ سورہ انشقاق میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. یہ آیت نمبر 10 سورہ انشقاق. اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں بھی دیا جا رہا ہوگا اور پیٹھ کے پیچھے سے دیا جا رہا ہوگا. یا تو ہاتھ کو کہا جائے گا کہ اس پیٹھ کے پیچھے کرو، یا عین ممکن ہے وہ روایت جو کہتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو پیٹ سے چیر کر داخل کر کے پیٹھ کے پیچھے سے نکال کر اسے دیا جائے گا. گویا اعمال نامہ ملنا ہی سزا اور عذاب کے لیے کافی تھا. اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہے کاش مجھے اعمال نامہ دیے ہی نہ جاتا. ویسے بتا دیا جاتا کہ تو بھائی جہنمی ہے، تو بھائی یہ جو ملا ہے نا، یہ ملنا ہی بڑا خطرناک ہے. یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہے میری بربختی مجھے نہ ملتا میرا اعمال نامہ. ولم ادر ما حسابیہ، یہ عذاب الگ، اور دوسرا جو ذہنی کوفت ہے یہ الگ. جسمانی کوفت کے ساتھ
ذہنی کوفت بھی مل جائے، جہنم میں ویسے پھینک دیا جاتا، مجھے یہ ذہنی کوفت بھی نہ دی جاتی۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کیونکہ حساب کا جو منظر ہے نا وہ بھی بڑا خوفناک قسم کا ہوگا۔ جیسے کہ اس کے سامنے اعمال نامہ آ جائے گا اور وہ کھلا ہوا ہوگا اور اسے کہا جا رہا ہوگا کہ آپ پڑھ، جیسے ہی پڑھے گا ایک ایک چیز اس کو ستانے کے لیے کافی ہوگی۔ اس کا منظر بھی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 میں فرمایا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ ہر ایک کا اعمال نامہ اس کا گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ ہر کسی کو پتا ہے میرے اعمال نامے میں کیا لکھا ہوا ہے، کیوں جی پتا ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرے کو پتا ہو نہ ہو، بندہ اپنے آپ کو تو جانتا ہے نا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ دیکھا جی ہر انسان کو اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ اچھا جو چیز پاس ہو، اعمال نامہ ہمارے پاس ہو تو ہم تو اس کو مٹاتے نہ رہیں گے۔ اعمال نامہ ہمارے پاس ہو تو اس میں جو گناہ لکھے ہوئے ہیں ہم اس کو مٹانا شروع کر دیں گے۔ اور باقی حدیث پاک میں تمہیں یہ پاور بھی دے دی گئی ہے کہ اعمال نامے کو، گناہوں کو مٹاتے رہا کرو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ ہوگا جی اعمال نامہ جو پاس ہے وہ مٹا بھی سکتے ہیں۔ تو فرمایا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا۔ قیامت والے دن ہم وہ کتاب بنا کر لائیں گے جو ملے گی اس کو کھلی ہوئی، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے۔ اپنے نمبر خود لگا کہ تجھے کیا سزا دی جائے، تجھے ساتھ کیا حشر کیا جائے۔ اب جیسے ہی پڑھنا شروع کرے گا نا اعمال نامے کو تو کیا ہوگا کہ اس کے اندر مثلا دیکھ لیجیے سورہ الکہف آیت نمبر 49 میں فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اعمال نامہ جب سامنے رکھ دیا جائے گا، کھلا ہوا ملے گا، اب اس کو حساب کتاب کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ دیکھے گا مجرموں کو تو دیکھے گا، پڑھ رہے ہوں گے، ڈر بھی رہے ہوں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اگر وہ منظر آپ کے سامنے آ جائے اور آپ دیکھیں گے مجرمین کو مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، پڑھتے جائیں گے اور ان کے رنگ اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ یہ چیز بھی لکھی تھی، یہ چیز بھی لکھی تھی، میں تو بھول بھی گیا تھا اس کو، اس کا بھولنا بھی بھول گیا تھا، لیکن کیا جی سب کچھ یہاں ہوتا رہے۔ مشفقین مما فیہ، جی باتیں کرنا آسان ہے، جب سب کچھ سامنے ملے گا نا اس وقت کیا صورتحال ہوگی، کتنے رنگ آ رہے ہوں گے، کتنے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کریم ایسی صورتحال سے محفوظ رکھے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہہ رہے ہوں گے کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ یا وَيْلَتَنَا، ہے ہماری بدبختی، اس کتاب کو کیا ہو گیا۔ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، نہ کوئی چھوٹی غلطی چھوڑی نہ کوئی بڑی چھوڑی، سب کچھ یہاں درج ہے۔ چھوٹی یعنی بڑی کی نسبت وہ چھوٹی ہے، ورنہ ہر گناہ ہوتا تھی کبیرہ ہی ہے نا۔ کسی صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم یہ ہمارے ہی ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے صغیرہ کیا ہے اور کبیرہ کیا ہے۔
کیونکہ کسی گناہ کو صغیرہ سمجھنا بھی تو کبیرہ ہے، اس لیے اس کو صغیرہ ہی نہیں سمجھنا چاہیے، تو پھر صغیرہ اور کبیرہ یہ ہماری نسبت سے نہیں، لہذا صغیرہ اس گناہ کی نسبت صغیرہ ہے جو کہ کبیرہ تھا، یعنی جس کی سزا زیادہ ہے وہ کبیرہ اور جس کی سزا کم ہے وہ اس کی نسبت صغیرہ، لیکن فی نفسی تو وہ کبیرہ ہی ہے نا، تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ وہ چیز جس کو میں چھوٹا سمجھتا تھا وہ بھی یہاں ہے، جبکہ وہ چھوٹی غلطی تو نہیں تھی، وہ تو بہت بڑی تھی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ دیکھیں جی، یہ تو عقلاً ناممکن ہے کہ کسی نافرمانی کو آپ صرف اس وجہ سے کریں کہ چھوٹی نافرمانی ہے، نافرمانی نافرمانی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ اس کو چھوٹی نافرمانی کہیں یا بڑی نافرمانی کہیں، نافرمان تو بندہ بن ہی جاتا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، خلاصہ یہ کہ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کیا تھا وہ سامنے پایا، اس لیے وہ کریں جو ہم دیکھ کر خوش ہو جائیں، وہ نہ کریں جس کو دیکھ کر ہی افسوس ہونے لگتا ہے، تو جس چیز کو دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے اس کو کرنے پر بھی اسی طرح افسوس ہونا چاہیے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، اور اسے کہا جائے گا آج اپنا حساب کتاب کھول کر، جیسے ہی یہ حساب کتاب کرے گا تو بس یہ اس کو تو سب کچھ سمجھ آ جائے گی کہ میرے اوپر کو اب بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اب ہم اللہ کریم سے پوچھتے ہیں کہ اسے کیا کچھ وہاں نظر آ رہا ہوگا، اس پر یہ حالات کیوں بن رہے ہیں، خلاصہ کیا ہے اس کے سارے گناہوں کا جو کچھ وہاں درج ہے، تو اللہ کریم ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل میں ان پر کیسے کون سے بنے۔ مثلا جو سورۃ الواقعہ کی آیتیں پڑھ رہے تھے، پھر دوبارہ دیکھیں وہاں کیا ہے۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 45 میں فرمایا انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بس ایک لفظ نہیں ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ اپنی نعمتوں میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے تھے، اترفناہم فی الحیات الدنیا، اگرچہ نعمتیں تو ہم نے ان کو دی تھی، یہ مترفین ہی بن گئے، حالانکہ جس کو نعمت دی جائے نا وہ شاکرین بن جاتے، قدر کر دیں کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، مال کی نعمت دی ہے تو ہم اس کی قدر کریں کہ مال کی کیا حقوق ہیں، اللہ نے علم دیا ہے تو اس کی قدر کریں، کہ اللہ نے دماغ دیا ہے، عقل دی ہے تو اس کی قدر کریں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اس کی قدر کریں، لیکن یہ صرف شاکرین ہی نہ بنے، نعمتیں کھانے والے بنے، منعمین، نعمتیں کھانے والے تو بنے، نعمتیں کھا کر شکر کرنے والے نہ بنے، یہ سب سے بڑی بات اللہ نے ہمیں یہاں سمجھائی۔ اب ذرا دیکھیے جی کہ اس لفظ کو کھولنا شروع کر دیں تو اس نے بہت کچھ ہمیں سمجھا دیا۔ دیکھیں دن میں 5 ٹائم ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنے جی؟ 5۔ اگر ایک نماز میں بھی 2 نمبری کر دو، ایک نماز میں بھی اتار چڑھاؤ لے آؤ، ایک نماز کے بھی حق پورا نہ کرو نا، تو اس کا مطلب ہے دن میں 5 ٹائم آپ کے ساتھ حالات کا ورود ہوگا، 5 ٹائم حالات کا ورود ہوتا ہے، 5 ٹائم آپ کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ دن میں 3 ٹائم خوراک کی ضرورت ہے نا، ایک ٹائم نہ کھائیں تو دوسرے ٹائم میں کیا حالات ہو جاتے ہیں، اور چلے 1-2 دن تو تھوڑی تکلیف ہوگی، پھر تکلیف بڑھنی شروع ہو جائے گی، آپ کو اپنے جسم کی ضرورت کے مطابق خوراک نہ ملے تو پھر کیا ہونا شروع ہو جائے گا جی؟ کمزوری آ جائے گی، ہڈیاں کمزور ہونے لگ جائیں گی، جلد ٹوٹنے لگ جائیں گی، بڑھاپا آنا شروع ہو جائے گا، بندہ اٹھنے کا نام نہیں لے گا، کیوں جی؟ اس کو اس کی ضرورت کی خوراک پوری نہ ملی۔ جس طرح ہم نے اپنی یومیہ 1-2-3 ٹائم کے خوراک کے متعین کر رکھے ہیں، اسی طرح ہماری روحانی خوراک کو، ہماری روحانیت کو، روح کو 5 ٹائم ضرورت ہوتی ہے۔ کتنے ٹائم جی؟ 5 ٹائم۔ اب اگر ایک ٹائم میں بھی گڑبڑ کرو تو بھوک آ گئی کہ نہ آ گئی؟ چلے اتنی بھوک نہ آئی، اتنی سزا نہ ملی جتنی کہ دوسری نماز کے چھوڑنے سے کمزور ہو جائے گی، تیسری نماز کے چھوڑنے سے کمزور ہو جائے گی، چلے چھوڑے نہیں، کمزور کر کے پڑھیں، نماز کی اقامت کے حقوق پورے نہ کریں
تو ظاہر ہے کہ روح اتنی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ نمازیں تو 5 پڑھتا ہے لیکن روح کمزور ہے۔ جتنے کمزور ہو جائیں اس کے بعد دوبارہ جسم کو اٹھانے کے لیے زیادہ خوراکوں کی، زیادہ نسخوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح روحانیت کا یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کو ٹائم کتنا ملا ہے، کمزوری کے بعد دوبارہ اٹھنے کی اس میں سکت بھی ہوگی کہ نہیں۔ تو لہذا بھائی 5 ٹائم میں کمال درجے کا کام کریں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم یہ الفاظ دوہرا رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا اور جو تمہارے بس میں ہے نا ان کے حقوق کا خیال کرنا، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو، جو تمہارے بس میں ہے نا ان کے حقوق کا خیال کرنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کیوں جی کہ مترفین کی جب تقسیم ہوئی نا کہ مترفین نے کون سے ایسے کام کیے جو کہ ان کے مترفین ہونا بن گیا، تو اب آئیے سورہ الحق میں اللہ یہی 2 باتیں ارشاد فرمائیں گے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرما رہے تھے۔ ذرا دیکھیے وہ کہاں ہے جی، سورۃ الحق آیت نمبر 33 میں فرمایا إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ دیکھا جی 2 چیزیں، إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، یہ وہ آدمی تھا جس کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ملا، اور یہ کیا کہہ رہا تھا؟ آیت نمبر 25 میں دیکھیے، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ اب دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے، کاش موت ہوتی، یدعو ثبورا، بار بار موت کو بلاتا، جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو جس چیز کو ناپسند سمجھتا تھا وہ کیا تھا؟ موت تھی، جبکہ آج اسی کو محبوب سمجھ رہا ہے، اسی کو بلا رہا ہے، کیونکہ ایک ہی صورت ہے جان چھوٹنے کی، وہ یہ ہے کہ میں نیست و نابود ہو جاؤں، موت آ جائے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، جس چیز کو میں نے چاہا تھا دنیا میں وہ تو مفید نہ ہوئی، پھر جس سے محبت تھی وہ تو دور ہو گئی، وہ میرا مال تھا، یہ میری جان تھی، حب مال اور حب جان۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، نہ مجھے میرے مال نے فائدہ دیا نہ میرے جان نے دبدبے نے فائدہ دیا۔ خذوہ فغلوہ، کہا جائے گا پکڑو اسے، کس کو کہا جائے گا؟ جی سورہ علق میں آتا ہے سند اور زبانیہ، زبانیہ فرشتوں کی فوج تیار کھڑی ہوگی، وہ ایک دستہ ہوگا جو پہرے پر کھڑا ہوگا، سند اور زبانیہ، ہم اس کو بلائیں گے اور کہیں گے خذوہ، پکڑو اسے، فغلوہ، اور اسے توق پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جیسے یہ حکم وارد ہوگا نا خذوہ فغلوہ، او ہزاروں کی تعداد میں فرشتے بھاگے تاکہ سب سے پہلے اس کی گردن میں توق پہناؤں۔ تو وہ کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا کیا بگاڑا ہے ہم نے؟ تو فرشتے اس کو جواب دیں گے تیرا رب تجھ پر آج غصے میں ہے، لہذا آج ہر کوئی تیرے اوپر غصے میں ہو، اس لیے ہم بھاگ بھاگ کر آتے ہیں کہ پہلے ہم تجھے گرفتار کریں۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑو اور اسے جہنم میں ڈالو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر اسے ایک ایسے زنجیر میں ڈالو کہ جس کی لمبائی 70 ذراع ہوگی، فاسلکوہ، اس کو جکڑ دو۔ کیوں جی؟ 2 کام کرتا تھا، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین،
نہ اس کے حقوق اللہ پورے ہیں اور نہ اس کے حقوق العباد پورے ہیں۔ حقوق اللہ کا بھی اعلیٰ فرض بیان کیا اور حقوق العباد کا سب سے اعلیٰ فرض بیان کیا یا سب سے کمزور فرض بیان کیا۔ سب سے کمزور فرض یوں ہے کہ کسی کو کھانے پر ابھار دینا، خود نہ دینا تو کسی دوسرے کو یتیموں کے حقوق، غریبوں کے حقوق پر ابھار دینا۔ حقوق اللہ کا سب سے اعلیٰ فرض اور حقوق العباد کا سب سے کمزور ترین فرض بیان کیا کہ اس کے پاس اتنی بھی نہیں تھی کہ اللہ کے حق پورے کردہ، بندوں کے بڑے بڑے حق تو اس نے مارے ہی مارے ہیں نا، چھوٹے حق بھی اس نے نہیں چھوڑے، چھوٹے حق بھی اس نے مار ڈالے۔ تو یہ اشارہ ہے انتہا کا، یا اس لحاظ سے اعلیٰ ہے کہ یہ اس در پے ہی نہیں ہوتا تھا کہ بندوں کے حقوق میں پورے کرتا، ابتدا ہی اس نے نہ کی تھی چہ جائے کے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں اپنی نماز کا خیال کرنا، یہاں سے حقوق اللہ شروع ہو جاتے ہیں اور روزانہ 5 ٹائم حقوق اللہ یہاں پر شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنی نماز کا خیال کرنا اور نماز کے بارے میں حالت یہ بن جانی چاہیے، نماز کے اندر حالت، نماز کے ٹائم حالت یہ بن جانی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی کہ ان کے گھر والے فرماتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تو یوں محسوس ہوتا کوئی یہ آپ ہمارے کچھ لگتے ہی نہیں ہیں، ہم میں سے کسی کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہے۔ نماز کے لیے تو دنیا میں آئے ہیں کہ عبادات کی کوئی بھی صورت آ جائے نا، 5 ٹائم تو یہ صورت آئے گی، کوئی بھی عبادت کا موقع آ جائے تو سب کچھ پیچھے ہو جائے، صرف عبادت آئے جو اسی لیے، باقی سب کچھ جنت میں انشاءاللہ بنائیں گے، گھر بھی وہیں ہوگا، اہل و عیال بھی وہیں ہوں گے۔ یہ الگ ہے کہ اللہ یہاں پر بھی سکون دے دے گا۔ دیکھیں جی 2 کام اللہ کے حق اور بندوں کے حق یہ پورے کرتے ہیں۔ کیسز کی ترتیب اور بھی ہے، سورہ مدثر میں بھی آتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ دیکھا یہ سب سے بڑا درجہ ہے ایمانیات کا کہ اپنی نماز کی حفاظت کرے۔ اسی لیے تو سورہ مدثر میں فرمایا جس سورت کا عنوان ہے الحفاظت الالہیہ، کیوں جی اگر یومیہ حفاظت کرنی ہے، سلامتیوں میں رہنا ہے نا تو نماز کو پورا کرنا ہے۔ اسی لیے وہاں حقوق اللہ میں نماز کا نمبر دیا، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ یہ حفظوں کے بعد درجہ کھلانے کا ہے، یا تہذیب کرنے والا بھی کوئی کھلانے والوں میں ہوتا ہے، تو اس لیے لم نکو نطعم المسکین جمع ہے، کیونکہ کھلاتا تو ایک ہی بندہ ہے، کیونکہ 10 بندے تو کسی کو نہیں کھلا سکتے، ایک ہی بندہ کھلا سکتا ہے، لیکن 10 بندے اگر انتظام میں شامل ہوں تو سمجھو سارے اس کو کھلا رہے ہیں۔ لم نکو نطعم المسکین، تہذیب بھی اسی کے اندر آ گئی۔ تو گویا اگر آپ نے اپنی یومیہ حفاظت پوری کرنی ہے نا حقوق اللہ کی، تو اس میں نماز مومن کا سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اگر کافر بھی یہاں آئے گا نا ایمان لے کر تو اسے بھی سب سے پہلے یہی کہا جائے گا کہ اپنی نماز کی خیال کرے۔ حتیٰ کہ نماز ایسی چیز ہے میدان جہاد میں بھی معاف نہیں، جماعت بھی معاف نہیں، تو نماز تو بڑی بات ہے جی، جماعت بھی معاف نہیں ہے کہ تم صلاۃ الخوف کی ترتیب بنا لو۔ ہاں یہ کہ یہ بھی صورت نہ بنے تو فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ تو دیکھا جی اعمال نامہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، اب ہماری جو مرضی ہے جو اس کے اندر لکھائیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے نفوس جو وسوسے چھوڑ رہے ہیں، تمہارے دلوں میں جو خیالات افکار پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ پھر جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں کسی بھی صورت میں، وہ افکار، وہ خیالات، وہ وساوس بھی زبان سے باہر نکلتے ہیں، ہاتھوں سے باہر نکلتے ہیں، آنکھوں سے باہر نکلتے ہیں، جوارے سے کہیں سے بھی باہر نکلتے ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ وہ اچکنے والے بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ، دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ وہ کیسے اچک لیتے ہیں؟ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ جیسے ہی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے بڑا سخت کڑیل وہاں نگران بیٹھا ہوتا ہے، فوراً اس کو اسی جگہ پر ڈال دیتا ہے جس جگہ کا وہ لفظ تھا۔ یہ لفظ غصے میں نکلا، یا یہ لفظ زور دے کر نکلا، یا یہ لفظ میٹھا تھا، یا یہ لفظ اچھا تھا، یا اس لفظ کے اندر کیا کچھ مزاج شامل تھا،
جیسے ہی کوئی نکلتا ہے رتیب عتید، بڑا سخت قسم کا وہاں نگران موجود ہے۔ اس لیے زبان سے الفاظ ہی نکالنے ہیں تو کوشش کریں گے ٹھیک ہے نکالنے ہیں۔ اس کے لیے ہر بندہ صرف اپنا ہی محافظ ہے، اپنا ہی حساب کتاب کر کے رکھے، کیونکہ کل اعمال نامہ بھی ملے گا، حساب کتاب بھی شروع ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اعمال نامہ اچھی صورت میں ملے، ورنہ جی رونے والا آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا، ہم اکیلے ہی کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا